الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد۔ روزے کی نیت، روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ روزہ ہو یا نماز، حج ہو یا زکوٰۃ یا کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی عمل، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے یا مال سے ہو یا انسان کے دیگر اعضاء اور جوارح سے ہو، ہاتھ اور پاؤں سے، ان تمام چیزوں کے لیے نیت شرط ہے۔ لیکن نیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ نیت عربی لفظ ہے اور نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس کے دل میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عبادت کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے۔ اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، انسان اسے دل سے کرے گا، زبان سے نہیں۔ جیسے دل کے اعمال میں سے خوف ہے، محبت ہے، خشیت ہے، خشوع اور خضوع ہے، یہ سارے دل کے اعمال ہیں، انسان اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسے نیت بھی یہ دل کا عمل ہے اور یہ دل سے ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے اور کس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا یہ دین کے اندر اسے نئی چیز کہا گیا ہے۔ زبان سے کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب وہ دل کا عمل ہے تو انسان کو اسے دل سے کرنا ہے، اور جو زبان کا عمل ہے انسان اسے زبان سے کرتا ہے، دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل جیسے یہ ہے کہ انسان کو قرآن پڑھنا ہے تو انسان کو زبان سے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں ذکر و اذکار کرتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے یا اور کوئی سورت پڑھتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے انسان زبان سے اس کو پڑھتا ہے، کیونکہ وہ زبان کا عمل ہے، زبان سے کرنا ہے۔ پہلے انسان کو زبان سے پڑھتا ہے۔ اب انسان دل میں سوچ لے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، یا سوچ لے کہ ہم نے ذکر و اذکار پڑھ لیا، تو ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ امام خطبہ دیتا ہے، خطبہ دینا یہ زبان کا عمل ہے۔ تو انسان اگر دل میں سوچ لے کہ میں نے خطبہ دے دیا، تو خطبہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے نہیں کہے گا۔ خطبہ نہیں دے گا، لوگ سنیں گے نہیں۔ تو جو زبان کا عمل ہے انسان اس کو زبان سے کرے گا۔ ہاتھ پاؤں کا عمل ہوتا ہے، انسان کو رکوع کرنا ہے، تو جب تک انسان جھکے گا نہیں، دل میں سوچ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا، اور یا کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اور جھکے گا تھوڑا سا، تو اس کو سجدہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے پاس کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے تو انسان کو اپنی پیشانی زمین پر لگانا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہوتے ہیں، ہر عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی عضو بنایا ہے۔ تو زبان کا جو عمل ہے اس کو زبان سے کرنا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں، جو مال ہے، صدقات و خیرات کرنا ہے، انسان اسے مال دینا ہے۔ اگر وہ مال نہیں دے گا، اپنے کی فلاں نماز فلاں یعنی وقت کی نماز اتنی رکعت اللہ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یا آپ نے روزہ رکھا، سن 2 ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا اور سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی، تو کبھی بھی آپ نے زبان سے روزے کی نیت ادا نہیں کی کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی اللہ رب العالمین کے واسطے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ وتعالی، یہ زبان سے کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان سحری کرتا ہے، سحری کرنا ہی اس کی نیت ہے کہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کے لیے وہ نیت اٹھا ہے، سحری کر رہا ہے۔ باقی اور راتوں اور دنوں میں وہ رات میں نہیں اٹھتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں رات میں اٹھ کر کے سحری کرتا ہے۔ تو سحری کرنا ہی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو زبان سے ادا کرنا، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ وتعالی کہنا، یا اس طریقے سے نماز کی زبان سے نیت ادا کرنا، یہ تمام چیزیں قطعاً ثابت نہیں ہیں، سب دین کے اندر بدعات ہیں، گمراہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کی، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے۔
اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے، اور ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، انسان اس کی نیت زبان سے نہیں کرتا ہے۔ امام خطبہ دیتا ہے، زبان سے نہیں کہتا خطبہ دینے کی نیت نہیں کرتا ہے، یا اس طریقے سے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو زبان سے نیت نیکی کا اور کوئی کام کرتا ہے، وہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں نیت کرتا ہوں آج زکوٰۃ دینے کی، فلاں انسان کو اتنا مال یا اتنا پیسہ اللہ کے واسطے، انسان نہیں کہتا، حالانکہ سب اعمال ہیں، سب عبادات ہیں۔ زکوٰۃ تو اسلام کا تیسرا رکن ہے، تو انسان اس کو زبان سے ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کو زبان سے کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ دل میں انسان کرے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، خالص اللہ کے لیے، یہ انسان کے لیے کافی ہے، اس کو زبان سے کہنا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ارادے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اس لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو یہاں سے مغالطہ ہوتا ہے کہ انسان جب عمرہ کرنے جاتا ہے تو میقات پر لبیک اللہم عمرتن کہتا ہے، یا انسان حج کرنے جاتا ہے تو لبیک اللہم حجن کہتا ہے، تو یہ نیت ہوگی۔ میرے بھائی، یہ نیت نہیں ہے۔ انسان کی نیت عمرے کی یا حج کرنے کی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اسی وقت رہتی ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہو جاتی ہے۔ انسان عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، ویزا لگاتا ہے، یا سعودی عرب کے اندر ہے تو بھی ٹکٹ خریدتا ہے، یا پہلے سے ارادہ کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، تو انسان کی نیت رہتی ہے عمرہ کرنے کی۔ یا انسان حج پر آنا چاہتا ہے تو حج کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اس کا رجسٹریشن کرنا، اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا، پیسے جمع کرنا، فیس جمع کرنا، فارم جمع کرنا، کتنی ساری تیاریاں انسان کرتا ہے۔ تو کیا بغیر نیت کے کرتا ہے؟ انسان کی نیت رہتی ہے سب یہ، لیکن جب یہ انسان میقات پر پہنچتا ہے اور لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن کہتا ہے تو عمرے اور حج کی عبادت میں اس کے بعد داخل ہوتا ہے۔ تو یہ عمرے اور حج کے بعد میں داخل ہونے کا ایک ذکر ہے کہ جس عمرے کا آپ کی نیت تھی یا ارادہ تھا اس میں اب آپ عملی طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ میقات پر پہنچنے کے بعد انسان مرد سے لے سارے کپڑے اتار دیتا ہے، دو سفید چادر پہنتا ہے، عورتوں کا تو احرام کا کوئی کپڑا نہیں رہتا۔ تو اس طریقے سے اب وہاں سے وہ عمرے یا حج کے بعد میں داخل ہوتا ہے عملی طور پر۔ اس کی مثال ایسی جیسے انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کی نیت ہے، اسی ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن جب تک وہ مسجد میں پہنچ کر کے اور کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر نہیں کہے گا، نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عملی طور پر نماز کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جب انسان نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے داخل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی نیت پہلے سے رہتی ہے نماز پڑھنے کی، لیکن جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل نہیں ہوگا مسجد میں، یا نماز میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اکبر نہیں کہے گا، تو اس وقت تک نہیں ہے۔ نیت انسان کی تو پہلے ہی سے رہتی ہے، لہذا اسے انسان کے اندر غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے۔ تو ہمارے نبی کی شریعت